3 دن گزر چکے ہیں اور وہ تینوں دوست فاقے سے نڈھال ہیں، اور اب انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ایک شخص بھیک مانگنے کے لیے جائے گا۔ اگرچہ یہ مشکل کام تھا، دینے والا ہاتھ اچانک لینے والے ہاتھ، تو ان میں سے ان تینوں کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ تینوں خوددار خوددار کرانا۔ تو انہوں نے پھر طے یہ کیا، ایک دوست نے ایک مشورہ دیا، چلو ایسا کرتے ہیں، پورا فال ڈالتے ہیں، پورا جس کے نام پورا آ جائے۔ جی، کس مقصد کے لیے وہ پورا ڈال رہے تھے؟ پورا اس ڈال رہے تھے کہ جس کا نام آ جائے گا وہ جائے گا اللہ کے نام پہ لینے کے لیے۔ اچھا، تو ان میں سے تینوں میں سے ایک دوست کا نام نکلا ہے، تینوں کے نام محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور انہوں نے اپنے والدین کے نام بھی لکھے، تب انہوں نے ایک کا نام آیا، تو اب جس کا نام آیا وہ رونے لگ گیا، انہوں نے کہا میں جانا نہیں چاہتا۔ جب انہوں نے اصرار کیا، بھائی ہم بھوک سے پہلے ہی نڈھال ہو چکے ہیں، پانی پہ گزارا کیا ہے، اب تو بہت مشکل، اتنی نکاہت جسم میں آ چکی ہے، لیکن کسی سے مانگنے کے لیے ہاں۔ تو انہوں میں کیا ہوا کہ ایک نے کہا کہ اچھا پھر میں جاتا تو ہوں، لیکن مجھے اجازت دے میں 2 رکعت نفل ادا کر لوں، تو خدا سے بھی مناجات کر لوں۔ اب وہ خدا کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں، سجدے میں رو رہے ہیں، کہتے ہیں مالک مولا، ہمارا وقت ایسا ہے کہ اس نے ہماری کلائی کو مروڑ دیا ہے، ہمارے پاس پاکٹ منی بھی نہیں ہے، ہم کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرنا چاہتے، تو اپنی کبریائی رحمت سے کچھ ایسا کرم فرما کہ ہمارا ہاتھ دینے والا بنا رہے، لینے والا نہ رہے، کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کرنا۔ ابھی اتنی ہی بات ہوئی تھی کہ ادھر جو حاکم بغداد تھے، ان کو جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا حاکم بغداد سے، تم کیسے حاکم ہو؟ تمہاری فلاں مسجد میں میرے 3 دین کے وارث تحصیل علم کے لیے دین کا ورثہ حاصل کرنے کے لیے، اور وہ فاقے میں ہیں، اور تم نے ان کی خبر تک نہیں لی۔ جب وہ بےتاب ہو کے اٹھے تو ان کے لیے جو ناشتہ صبح کا بنا ہوا تھا، جب بن رہا تھا، انہوں نے فوراً اپنے کسی ملازم کو کہا فلاں مسجد میں پہنچو اور فوراً یہ دسترخوان بھرا ہوا وہاں پہنچاؤ، وہاں 3 نوجوان ہوں گے، تینوں کے نام ہوں گے محمد محمد محمد، اور تینوں کو یہ کھانا پیش کرو، اور پھر اس کے بعد ان کو بڑی عزت اکرام کے ساتھ یہاں لے آؤ، میں ان کی زیارت کروں گا، ان کو ملوں گا۔ وہ جب ان کے سامنے انہوں نے کھانا پیش کیا تو ایک سجدے میں ہے، انہوں نے سر اٹھایا، تو وہ جس نے دسترخوان اٹھایا ہوا وہ کہنے لگا آپ میں محمد 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 کون ہے؟ وہ 2 نوجوان بیٹھے تھے، ایک سجدے میں تھا، اس نے بھی سر اٹھا لیا، تو اس نے کہا آئیں آپ کے لیے دسترخوان، آپ کھانا کھائیں۔ وہ جب انہوں نے کھانا دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو شاہی کھانا ہے، یہ کس نے بھجوا دیا؟ اب ان کو تجسس، پریشانی یہی تھی کہ کھانا کہاں سے کھائیں گے، تو کھانا اب اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام فرما دیا۔ جب انہوں نے وہ کھانا کھانے لگے تو ایک دوسرے کی طرف وہ دیکھ کے مسکرائے بھی اور دیکھ کر روئے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی دستگیری فرمائی اور دعا فرمائی۔ مخلص خالص لوگ تھے، اور جب انہوں نے وہ کھانا کھا لیا تو ان کو تجسس تھا کہ آخر ہمارے بارے میں کیسے پتہ چلا، 3 دن تک تو پتہ نہیں چلا، آج کیسے پتہ چلا، کس کو اور کیسے چلا؟ انہوں نے کہا جی اس بات کا علم آپ کو وہاں جا کے، وہ پھر حاکم بغداد کے گھر لے گئے۔ حاکم بغداد نے ان کی بڑی خاطر تواضع کی، بڑی محبت سے اور بڑے خلوص کے ساتھ پیش آیا کہ یہ میرے آقا کے رسول اللہ کے مہمان ہیں اور مجھے ان کی مہمان نوازی کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ان کو پھر جو بڑے بڑے تعلیمی ادارے تھے ان میں ان کو بھیجا گیا، اور پھر وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، وہ وقت کے بہت بڑے امام بنے، تینوں نوجوان، اور آج دنیا انہیں پڑھے بغیر عالم فاضل نہیں بن سکتی، انہوں نے دین کی اتنی خدمتیں کی۔ اب میں آپ کو یہ بھی راز افشا کر دوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ محمد محمد تو نام تھا، لیکن پورا آج وہ کس نام سے معروف ہے؟ ایک تھے محمد بن جریر تبری، جن کی تاریخ تبری مشہور ہے، ایک تھے محمد ابن کثیر، جن کی تاریخ ابن کثیر اور تفسیر ابن کثیر جو ہے معروف ہے، پھر ایک اسی طرح تھے محمد بن خزیمہ،
تو یہ وہ معروف ہستیاں تھیں تو جو اخلاص کے ساتھ نکلے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ آقا کی نگاہ میں بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بے شک ہمیں ایسے لوگوں کی سے محبت، قدر، اور ان کی اس اتنی جو محنت انہوں نے کی، جو لکھا پڑھا، اس کو پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زمانہ علم دوستی کا کم نظر آتا ہے، یہ مال سے دوستی کا زیادہ دکھتا ہے، اور اصل مال تو علم ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اس مال سے کیا کمانا ہے، اس علم سے اور اس ہم نے مال عمل کو کوئی چوری بھی نہیں چوری بھی نہیں کر سکتا، اور وہ اعمال ہے۔ اور بہترین اعمال کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب آپ کے پاس بہترین علم ہو، ورنہ خسارے کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خسارے کی زندگی سے بچائے رکھے۔ آمین آمین۔